بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پر پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم نورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میم۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ امانت صاحب، ہم سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے اور سورہ طٰہٰ میں ہم نے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اور پھر اس دعا کی جو تکمیل ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو احسانات والی بات ہے وہاں پہ یہ ذکر ہو رہا تھا، آپ اس سے آگے جو ہے نا اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل کے پروگرام میں ہم نے اس آیت پہ اختتام کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ میں نے تم پہ اپنی محبت ڈال دی تھی، یعنی آپ کی محبت ہم نے فرعون جو موسیٰ کا دشمن ہے اور اللہ فرماتا ہے جو میرا دشمن ہے وہ، اور جو وہ رہنے والے تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اور اس محبت کی بنیاد پر وہ قتل کے ارادے سے باز آئے، اور یہ بات ان کو پھر توجہ ہی حاصل نہ کر سکی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے کہ آپ بچے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اس تمشی اختو کا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی وہ چلتی ہوئی آئیں، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ، تو کہنے لگی کیا میں تمہاری رہنمائی کر دوں اس کے حوالے سے جو اس بچے کی کفالت کرے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکری میں تھے اس میں آپ جا رہے ہیں تو جا کر محل کے ساتھ آپ لگ جاتے ہیں، یا کسی مقام پر کہ جہاں پہ فرعون یا حضرت آسیہ یا کچھ لوگ انہوں نے دیکھا تو اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اگلا جو مسئلہ پیدا ہوا، جو مرحلہ سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیسے کی جائے، دودھ کون پلائے گا اور ان کا انتظام اور ان کی حفاظت کون کرے گا۔ اب یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسی خاتون کے بارے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کرے گی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو، وہ اداس نہ ہو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور پھر ہم نے فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو پھر ہم نے تمہیں اس غم سے ہم نے نجات دی۔ یعنی غم سے نجات معاملہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کوئی ارادتاً قتل نہیں ہوا، بلکہ خطاً آپ سے یہ سرزد ہوا یہ فعل کہ وہ شخص مر گیا۔ تو اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جس غم کی کیفیت میں تھے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس غم سے نکالا، یعنی بخشش و مغفرت کی ہم نے نوید سنائی، آپ کو خوشخبری سنائی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے پھر آپ کو خوب جانچا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائش اور امتحان کے ذریعے سے ان کو پرکھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی تربیت فرماتا ہے، تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، کہ پھر ہم نے آپ کو خوب جانچا، خوب پرکھا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر آپ کئی سال مدین والوں میں رہے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعات دوسری جگہوں پر بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر صرف ان کو ٹچ کیا جا رہا ہے، یعنی صرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو باقی دیگر مقامات پر ہم اس کو پڑھ کر بھی آئے ہیں، مزید بھی ہم پڑھیں گے کہ آپ مدین میں رہے، کتنا عرصہ رہے، اور پھر وہاں پر آپ کا نکاح ہوا، پھر وہاں سے آپ کوہ طور پر آئے، وہ ہم پڑھ چکے پہلے۔ تو
تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے تو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ مدین میں پھر آپ کئی سال رہے، ثم جئت علی قادری یا موسیٰ، اور پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اے موسیٰ۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے، تمام واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب جو یہ فرمایا نا کہ جئت علی قدر، کہ آپ ایک اندازے پر آ گئے، ایک مقرر وقت پر، جگہ پر آپ آ گئے، تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو سکیم، جو پلان، جو منصوبہ بنایا ہوا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ جو وَاصْطَنَعْتُكَ فرمایا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خاص مقصد کے لیے ہم نے آپ کی تربیت کی ہے، اور وہ خاص مقصد کیا ہے اب خود اس کو بیان فرمایا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، فرمایا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارے بھائی، آپ کے بھائی میری آیات کو لے کر جائیں، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہیں کرنی تم۔ ہم پہلے اس ذکر کا معنی بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر ذکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی تسبیح پڑھنا ہے یا کوئی خاص اسم، کوئی نام، کوئی لفظ اس کی تکرار کرنی ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پاکی ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اس کی منادی کرنی ہے اور اسے لوگوں میں راسخ کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اب یہ بات آ گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیاری کس مقصد کے لیے ہوئی؟ کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، کہ بے شک اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، اور تم دونوں اس سے بات کرو لیکن قول لین، نرمی کے ساتھ جا کر تم نے فرعون سے بات کرنی ہے کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا وہ ڈر جائے۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قول لین، نرم طریقہ اختیار کرنا چاہیے جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں دین کی طرف اور اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو رویہ اور انداز اور گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ جو دوسرے کے دل میں اترنے والی ہو۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اگلا جو شخص ہے وہ سن کر ضد میں، ہٹ دھرمی میں، سرکشی میں آ جائے اور آپ کی اچھی اور جائز بات کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام میں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا ہے، وہ خود اللہ بیان فرما رہا ہے کہ انہ طغی، کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، بغاوت اختیار کر لی۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبروں کو یہ فرماتا ہے کہ ان سے فرعون سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا وہ خشیت پیدا اس کے اندر ہو جائے یا وہ ڈر جائے۔ تو گویا کہ مبلغین کو، داعین کو، دین کی طرف دعوت دینے والوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تعلیم اور یہ نصیحت فرماتا ہے کہ جب بھی تم لوگوں کے پاس جاؤ، انہیں دین کی دعوت دو، تو اپنے لہجے میں نرمی رکھا کرو اور خوبصورت طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرو۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو نرمی سے گفتگو کرنے کا معاملہ ہے، اگر یہ قرآن کریم اس کو واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر جو مناظرانہ اسلوب ہے وہ کیسے پھر ہمارے ہاں وہ پنپ گیا، ہمارے ہاں پیدا ہو گیا، اور اسی مناظرانہ اسلوب کی بنیاد پہ ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کا معاملہ بھی کیا، ہم نے ایک دوسرے کی مخالفت کا معاملہ بھی کیا، جھگڑے بھی مول لیے۔ کیوں اس آیت کے باوجود ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوئی؟ دیکھیے قرآن مجید میں واضح طور پر جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ نے ایک پورا ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ آپ دیکھیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ ہاں اگر کبھی بحث کی بھی نوبت آئے تو جو بہترین طریقہ ہے اس کو اختیار کرو، اس لیے کہ بحث کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ ہر جو شخص ہوتا ہے مخاطب، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صرف آپ کے حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے وہ متاثر ہو کر نیکی کی طرف آ جائے، کئی دفعہ وہ آپ سے اس پر بحث بھی کرتا ہے۔ تو بحث کرنے کا طریقہ بھی قرآن نے کہا کہ جو بہترین طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔
جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، اصل جب مذہب اور دین جب وہ فرقہ واریت میں ڈھلتا ہے، جب لوگ اپنے فرقے کو غالب کرنا چاہتے ہیں یا ان کی سوچ اس طرح پروان چڑھتی ہے، تو اس سے پھر یہ ہمارے ہاں رویہ پیدا ہوا جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ مناظرانہ جو رویہ اور اسلوب اختیار کیا گیا وہ اصل اسی کی بنیاد ہے۔ اگر صرف دین کے مقام پر، پلیٹ فارم پر اور دین کی بنیاد پر کھڑے ہو کر اگر بات کی جائے اور گفتگو کی جائے تو دین تو ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ دوسرے کو ضرور اپنی بات کہیے، اپنا موقف بتائیے، لیکن آپ صرف اپنی بات دوسرے تک پہنچا دیجئے۔ ہاں، اگر دوسرے میں کوئی غلطی ہے تو آپ اس غلطی کو بھی واضح کر سکتے ہیں کہ بھئی میرے نقطہ نظر سے، میرے مطابق آپ کے اس موقف میں، اس رائے میں یہ غلطی موجود ہے۔ لیکن جو یہ طریقہ ہے کہ ایک دوسرے کی تغلیط کرنا، تدلیل کرنا، تکفیر کرنا، تفسیق کرنا، یہ رویہ ہمیں قرون اولیٰ میں، پہلے دور کے مسلمانوں میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جیسے جیسے فرقہ واریت اور جیسے جیسے یہ تفرقہ بازی پروان چڑھتی چلی گئی تو اس کے بعد پھر یہ رویہ پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میڈم، آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی، آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کروں گی۔ جیسے شعیب صاحب نے کہا ہے کہ مناظرانہ رویے، اور آپ نے بھی اس کی وضاحت کر دی، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ تقابل ادیان کی جب بات ہوتی ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ آ کے آپ کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہمیں پھر یہ اپروچ جو سی ہے یہ اپنانی پڑتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم داعی ہیں، جو ہمیں صحیح لفظ دیا گیا نا قرآن میں اور سنت میں اور حدیث میں، وہ ہے داعی کا، پریچر کا، مبلغ کا۔ ہمیں وکیل نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ فرمایا کہ آپ ان پر نگران نہیں ہیں اور آپ ایسا معاملہ نہیں ہے، داروغہ نہیں ہے، ایسے ومان تعلیم بھی مسیطر کا لفظ بھی ہے کہ جو قول، فعل، عمل، حرکات و سکنات ہر چیز پر نظر رکھے اور تنقید کرے، نقد کرے، تو یہ نہیں۔ فرمایا کہ آپ مذکر ہیں، ان کو یاد کروائیے، ان کو بتائیے، ان کو نصیحت آپ کرتے رہیے۔ یہ اصل مقام ہوتا ہے ایک مسلمان کا، ایک عالم کا، کہ وہ وکیل نہیں ہوتا۔ وکیل کا کام اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے جس مقام پر بھی کھڑا ہوا ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اس نے ہر صورت میں اپنے آپ کو سچا ہی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ رویہ جو ہوتا ہے یہ ایک مبلغ کا اور داعی کا نہیں۔ ہمارا کام اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا دینا ہے، باقی اس نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ ہم نے اس پر چھوڑنا ہے۔ لیکن جو مذہب کے اوپر ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں، ہماری ہی چیزوں کو اٹھا کر اس میں سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے چیزوں کو، تو اس پر اگر ہم بات نہیں کریں گے، اپنی دلائل نہیں دیں گے، اپنا موقف واضح نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح تو ہمیں سمجھا جائے گا کہ ہم اپنے موقف میں ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ 2-4 دن پہلے انڈین چینل نے مجھ سے رابطہ کیا گفتگو کرنے کے لیے، میں نے ٹائم دے دیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ 1-2 مسلمان جو عالم تھے انڈیا سے لیے ہوئے تھے، 3 جو تھے وہ ہندو تھے، پنڈت تھے، ان کو لیا ہوا تھا، ادھر پاکستان سے مجھے لیا ہوا تھا۔ اب جو ان کی آپس کی صورتحال بنی ہوئی تھی وہاں پر، تو 2-3 جو عالم تھے وہ ان پر اٹیک کر رہے تھے، ان کے مذہب پر، اچھا، ہندوازم پر۔ جی، جو ہندو پنڈت تھے ان کے جو عالم تھے وہ اسلام پر جی، تنقید کر رہے تھے۔ اب ان کی آپس میں بحث مباحثہ اور بہت شدید طریقے سے، میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے صرف مجھے انہوں نے موقع دیا تو میں نے ان سے بات کی کہ بھی میں کوئی ہندوازم پر میں کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کا جو سوال ہے میں اس کو اسلام کی روشنی میں ایڈریس کروں گا، کیونکہ میں مسلمانوں کی طرف سے ہوں یا قرآن کا میں ایک طالب علم ہوں یا ایک داعی ہوں، میری جو حیثیت ہے میں اس کے مطابق بات کروں گا۔ دیکھیے، ایک یہ طریقہ ہوتا ہے آپ اپنی بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر کو، اپنے مذہب کو، دین کو آپ سچا سمجھتے ہیں، آپ اس پر بات کر رہے ہیں، آپ اپنی بات کو دوسرے کے سامنے پیش کر دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی بات ہی نہیں کریں گے، تو واضح بات ہے آپ اپنی بات کریں گے، لیکن اصل جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو ہیوملیٹ کر کے یا دوسرے کو آپ کمتر ثابت کرتے ہیں اور اپنے مذہب کو آپ برتر ثابت کرتے ہیں۔ جو یہ رویہ ہوتا ہے
یہ دوسرے کو کبھی آمادہ نہیں کرتا کہ آپ کی بات کو وہ سنیں اور سچے دل سے کنونس ہو کر آپ کی بات کی طرف متوجہ. وہ پہلے ہی طے کر لیتا ہے کہ میں اس طرف کھڑا ہوں اور یہ شخص اس طرف کھڑا ہوا ہے. میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں. اب وہاں پہ جب ان کی بحث بہت زیادہ شروع ہو گئی، پھر اس میں انہوں نے ان کے جو مقدسات ہیں، آپ کہہ لیجیے شخصیات ہیں، ان پر تنقید کرنا مسلمانوں نے شروع کر دی، اور ادھر سے نعوذ باللہ انہوں نے ادھر شروع کر دی، یعنی پیغمبر اسلام پر، حضرت عائشہ پہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما پہ، یعنی انہوں نے اب دیکھیے یہ جو صورتحال ہے، اس میں کون کیا سمجھے گا بات کو اور کس سچائی تک اور حقیقت تک پہنچے گا. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ بے شک ہندو ہیں، ہندو عالم ہیں، آپ اپنی بات کر لیجئے. میں ایک مسلمان ہوں تو میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اس حد تک یہ ٹھیک ہے. یہ جو ہم ایک دوسرے کے مذہب پر صرف کریٹیسزم نہیں ہے نا، تضحیق والا رویہ جو ان سے ہوتا ہے، ہیوملیٹ کرنے والا رویہ، یہ اس سے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے سوائے نفرت کے اور دوریوں کے. آپ کا مطلب ہے کہ اگر وہ تنقید برائے تنقید بھی کرتے جائیں، ان کا لب و لہجہ بھی ہماری نسبت تلخ ہو، سخت ہو، تو پھر بھی ہمارا انداز دائی والا ہونا چاہیے. یعنی وہ جو مرضی کرتے جائیں اور ہم صرف اس کو نرمی سے ایڈریس کریں. جب ہم دائی بن کر صبر اور استقامت سے ہم اپنی بات پیش کریں گے، آپ صرف یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے سامنے ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لاکھوں کروڑوں لوگ آج کل بالکل ایسے. آپ کا جو رویہ ہوگا، آپ کا حسن اخلاق ہوگا، تہذیب ہوگی، اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پھر آپ ہی کے دین کی طرف، مذہب کی طرف، آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ بھئی یہ شخص کس دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے کہ اتنی شستہ اور شائستہ اور مہذب گفتگو کر رہا ہے. تو یہ بھی دین کا پھیلاؤ اور دعوت. یہاں پہ یہ بھی جو چیز ہے کہ ہمارے ہاں آج کل یہ جو بات چل رہی ہے، اسی کو آگے ہم بڑھائیں. اگر ہمارے ہاں ٹی وی چینلز پہ، یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں پوڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، ٹی وی چینل پہ پروگرام ہو رہے ہیں، وہ زیادہ تر انہی چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ 2 یا 3 مکاتب فکر کے لوگ انہوں نے بٹھائے ہیں، اور وہ کوئی مسئلہ بھی ایسا لے کے آئیں گے جو مختلفی ہے، جس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی آپ کہہ لیں کہ کھینچا تانی کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کا رویہ ہم رمضان میں بھی دیکھتے ہیں. اتنا مقدس مہینہ ہے جس کے اندر روزہ ہے، اور روزے کی حالت میں وہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ خود بھی میڈیا سے بہت زیادہ آپ جاتے ہیں ٹی وی چینل پہ، تو یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. کیا رویہ ٹھیک ہے؟ اس سے لوگ مذہب کے قریب آ رہے ہیں، چیزوں کے اندر کلیئرٹی ہو رہی ہے، یا مزید چیزیں کمپلیکس کی طرف جا رہی ہیں؟ دیکھیں، مزید الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے. اچھا، ایک تو بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ٹی وی ہے، میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کی تو بات ہم یعنی اس کو ہم ایک طرف رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس پر تو ہر شخص جو چاہے وہ کہہ سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، وہ لکھ سکتا ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا جو سا ہے، اس پر تو کم از کم لوگوں کا انتخاب ہو سکتا ہے نا، کہ پروگرام کا اچھے فارمیٹ بن سکتا ہے، بہت کچھ بن سکتا ہے. یہ بھی ایک لحاظ سے لیڈر ہے، یہ بھی رہنما ہے جو میڈیا ہے. اب یہاں پر جو کچھ دکھایا جا رہا ہے، اگر گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، اگر وہی تقسیم ہو جائیں، جانبدار ہو جائیں، یا وہ بھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں مصروف ہو جائیں، وہ یہ چاہیں کہ بس ہم کسی طریقے سے اپنے مفادات کا تحفظ کر لیں، تو پھر اس معاشرے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے جو بڑے ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا ہے، وہ مذہبی حوالے سے ہوں، سیاسی حوالے سے ہوں، ان کا تعلق ذرائع ابلاغ سے ہو، میڈیا سے ہو، وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. مثلا میں اگر ایک بات بیٹھا یہاں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، آپ کر رہی ہیں، تو لوگ بڑی توجہ سے آپ کی بات کو سن رہے ہیں. ان کی اخلاقیات بھی اسی سے بنتی ہے، ان کا مذہب بھی اسی سے وجود میں آتا ہے، ان میں اسی سے ہی عبادت کا ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، ان کی تہذیب بھی ان میں پیدا ہوتی ہے. اگر آپ اپنا کردار صحیح نہیں ادا کریں گے تو اس معاشرے میں بگاڑ ہی پیدا ہوگا. تو لہٰذا یہ جو رمضان میں خاص طور پر جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ چند سالوں سے یہ طریقہ ہمارے ہاں چلا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی فقط وجہ ریٹنگ ہے، بس مشہوری ہے بس، کہ بھئی زیادہ چینل کون سا دیکھا جا رہا ہے، پروگرام کو ہٹ کرنے کے لیے پروگرام کو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، تو یہ تماشا لگایا جاتا ہے. تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنی بات اچھے اسلوب میں، اچھے طریقے سے لے کر چلنی چاہیے، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگ آپ کی بات کو سنیں اور ان کی زندگی میں، ان کی فکر میں کوئی تبدیلی رونما ہو. بالکل ٹھیک ہے، بہت خوبصورت. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے صاحب ہم بات کر رہے تھے مناظرانہ جو طرز تکلم ہے یا طرز گفتگو ہے۔ آخری سوال اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے ہاں مدارس دیکھ لیں، ہمارے ہاں یونیورسٹیز دیکھ لیں، دونوں طرح کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ خاص طور پہ جو مذہب کا ڈپارٹمنٹ ہے، جہاں پہ مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ ہم زور دیکھتے ہیں، اس چیز کا بہت زیادہ کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ اگلے کو پچھاڑنا ہے، اگلے کو زیر کرنا ہے، اگلے کو ہرا کے رکھ دینا ہے۔ وہ یونیورسٹی ہو، مدارس ہو، ہم دونوں جگہ پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ فیوچر میں ہمیں کہاں پہ مذہبی حوالے سے لا کے کھڑا کرے گا؟ کیا واقعی اس طرح سے لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے یا مزید دور ہو جائیں گے؟ دیکھیے، یہ جو طریقہ ہے نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ ہم مستقبل کے بارے میں بات کریں کہ یہ نتائج مستقبل میں نکلیں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ جو ماضی میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا اس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ صدیوں سے یہی نتائج نکلے ہیں۔ آپ اگر بغداد کی تاریخ پڑھیں تو وہاں پر یہی چیز شیعہ سنی کے فسادات آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر سلطنتوں کا حال آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر معتزلہ، اہل سنت، اشاعرہ، ماتریدیہ، وہاں پر اختلافات آپ کو نظر آئیں گے، اور ان اختلافات اور ان تفرقہ بازی سے جو معاملات بگڑے، جس طرح مسلمانوں کو زوال ہوا، تو وہ مسلمانوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اصل کام یہ کیا جاتا ہے یا کیا گیا کہ جو سلاطین ہوتے ہیں نا، بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کو ایک فرقہ اپنا ہم نوا بناتا ہے، ان کو اپنا ہم خیال بناتا ہے۔ وہ ایک خاص مسئلے کے خاص فرقے کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسی کے مطابق اسی فرقے کو اور اسی جماعت کو کہہ لیجئے زیادہ توجہ دیتے ہیں، زیادہ وسائل مہیا کرتے ہیں، زیادہ ذرائع دیتے ہیں، وہ پھر غالب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو دوسرا طبقہ ہوتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے، اس کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تاریخ میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، یہ مسلمانوں کی تاریخ میں، اور جس سے بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کے زوال کی اگر وجوہات اور اسباب کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز وہاں پر نظر آتی ہے۔ پھر یہ چیزیں جو ان سے یہ سیاسی ایک اینگل سے اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو یہ سیاست میں بھی پھر ڈھل جاتی ہیں، پھر وہ معاشرت میں بھی نظر آتی ہیں، پھر وہ معیشت میں بھی نظر آتی ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کا اگر آپ جائزہ لیں یا اداروں کو، مدارس تو پہلے ہی تقسیم ہے کہ یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا، یہ فلاں مسلک کا، لیکن جب آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں وہاں پر خاص طور پر جو ڈپارٹمنٹ اسلامی ہوگا، آپ وہاں پر دیکھیں گے وہاں پر بھی آپ کو تقسیم نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے نا جی؟ جو وہاں پر پروفیسر ہے اس کی کوشش ہوگی کہ میرے مسلک کے طلباء، اسٹوڈنٹس، وہ ادھر داخلہ لیں، دوسرے لوگ یہاں پر نہ آئیں۔ ان کے ساتھ پھر ڈسکریمنیشن کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی تباہ کن ہے۔ اس سے اصل چیز جو متاثر ہوتی ہے نا، وہ سمجھنے والی ہے۔ وہ متاثر یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ریسرچ کی کوالٹی ہے، جو بہترین لوگ ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی یہ میرے مسلک کا بے شک نالائق ہے، جس طرح بھی ہے، لیکن چونکہ میرے مسلک کا ہے، میرے فرقے، لہٰذا میں اس کو داخلہ دوں گا یا اس کو میں جاب دوں گا، تو اس سے بہت لائق لوگ جو ان سے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ناانصافی اور ظلم ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد یہ تفرقہ بازی اور یہی مسلک کی جو تفریق ہے یہاں سے پیدا ہوتی۔ تو یہ یعنی آپ مستقبل کے نتائج کی نہ بات کریں، یعنی ماضی سے اب جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں حال میں، وہ آپ دیکھ لیجئے، انتشار ہے، تفرقہ بازی ہے، بے امنی ہے، بے سکونی ہے، اور غلط جو ہے اپنے مذہب کا پرچار ہے، اور اس بنیاد پر پھر اجارہ داری بھی ہے اور اقربا پروری بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں کہ جو ہمارے اعلیٰ ذہن کے لوگ ہیں وہ اگر اسی بات کی بنیاد پر پیچھے رہ جاتے ہیں، اور مسئلہ کی بنیادوں پر دوسرے جو سیکنڈ تھرڈ ڈگری کے اگر کہیں اس حوالے سے جو بھی میرٹ ہے جس چیز کا، وہ آگے آ جاتے ہیں، تو کیا ہم دنیا سے باقی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ہم ان سے اس لیے بھی پیچھے ہیں کہ ان کے ہاں تو میرٹ پہ ہر کام ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کی مسلکی بنیادوں پہ تفرقہ بازی نہیں ہے؟ جو ان کے خاص قسم کے ذہن کے اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی وہ چن کر لیڈ پوزیشن پہ لے کر آتے ہیں۔ جہاں پہ یہ حالات ہو نا، یہ ماحول ہو،
وہاں پر ہمیشہ جو اچھے ذہن اور اعلیٰ دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے وہ ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. ہجرت کر جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پرندے ہوتے ہیں نا، جی آپ پرندوں کو جہاں پر دانہ ملتا ہے، پانی ملتا ہے، وہ بالکل. وہاں چلے جاتے ہیں. تو ریگستانوں میں، صحراؤں میں تو پرندے نہیں رہتے نا، جی بالکل. تو وہ رہیں گے تو سمندر کے آس پاس رہیں گے، دریاؤں کے آس پاس رہیں گے، جہاں سبزہ ہوگا، پھل ہوگا، پھول ہوں گے، وہ وہاں پر جا کے بسیرا کرتے ہیں. تو اعلیٰ دماغ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. ہم نے صرف ایک بات کا جائزہ لیا ہے جو فرقہ واریت یا تفرقہ کی ہم نے بات کی ہے. بہت سی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں کہ جب اعلیٰ دماغ لوگ ہجرت کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو انسا ہے وہ اہلیت نہیں رکھتا، لیکن چونکہ وہ فلاں بڑے شخص کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے، اس کو یہ عہدہ، یہ منصب اس کو دے دیا گیا. میں اس لیے محروم رہا کہ باوجود ہے کہ میں اس کی ڈیزرو بھی کرتا ہوں، میں قابل بھی ہوں، لیکن چونکہ میری کوئی سفارش نہیں ہے تو لہٰذا میں پیچھے. پھر میں اس ملک میں جاؤں گا جہاں پر میرے اس ٹیلنٹ کی اور میرے اس صلاحیت کی قدر ہوگی. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سے جو تعلیم یافتہ یا ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں اس لیے چلے جاتے ہیں کہ ان کی جو قابلیت ہے، جو خدمات ہیں، ان کو استعمال کرنے والے، ان سے فائدہ اٹھانے والے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس کی قدر بھی ہوتی ہے. تو صرف زوال کے اسباب کو یا ڈرین برین کو صرف اس نقطہ نظر سے صرف ہم نہ دیکھیں کہ تفرقہ بازی کی بنیاد پر، بلکہ جو کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ بھی بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر پھر معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. لوگ پھر وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وگرنہ ہمارا ملک بانج نہیں ہے، ہر صلاحیت سے بھرپور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میرا ایک سوال اب سوشل ایشوز کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گی، بلکہ یوں کہیے کہ زمانے کی، اگر ہم کہوں کہ ستم ظریفی، کہ جب اولاد، جب ایک ماں اور ایک باپ کے زیر اثر ہوتی ہے اور اسی ایک ماں باپ نے اس کی پرورش کرنی ہوتی ہے، نہ صرف یہ کہ اسے کھلاتی پلاتی ہے ماں باپ مل کر اولاد کو، بلکہ اسے زمانے کی سختی گرمی سے بھی محفوظ رکھتی ہے. لیکن جب ماں باپ کا وقت آتا ہے ان کی خدمت کا، ان کی دلجوئی کا، تو کتنی یہ ظلم کی بات ہے کہ اولاد اس ذمہ داری کو لینے سے کتراتی ہے، ایک دوسرے پر پھینک دیتی کہ یہ تم کرو، یہ تم کرو. تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں اس موقع پر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو دلوں میں محبتیں ڈالنے والا ہے، اس نے والدین کو اتنی محبت کے جذبات جو ہے عطا فرمائے، تو اولاد کو اتنی محبت کیوں نہیں دی ہے؟ اچھا، اصل معاملہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھنا ہوگا، اس بات کو کہ جو والدین ہوتے ہیں نا، ان کا جو مرکز نگاہ ہوتی ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے. یعنی براہ راست ان کی جو ذمہ داری ہوتی ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے. مرکز نکاح کہہ لیجئے یا فرسٹ پریورٹی آپ کہہ لیجئے، ترجیح کہہ لیجئے، وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. لیکن اولاد کا معاملہ ذرا مختلف پھر ہو جاتا ہے. یعنی اولاد اگر شادی شدہ ہے تو اس کے پھر اپنے مرکز نگاہ اور اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں، پھر اس کی اولاد، ہاں وہ ماں باپ بن جاتے ہیں تو پھر اس کی اولاد ہوتی ہے ان کی، وہ پھر ان کے ترجیح کا پہلا مرکز وہ بن جاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مثال کے طور پر ابھی ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ ہی کی سرپرستی میں اولاد ہے. اب وہ جو اولاد سے برابر ماں باپ کا تعلق ہوتا ہے نا، وہ بہن بھائیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر جس طرح ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے یا بیٹی کے لیے اداس ہوتے ہیں یا اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، اس طرح بہن بھائی آپس میں یا بھائی بھائی آپس میں اس طرح کا احساس یا جذبہ اس حد تک نہیں رکھتے جس حد تک والدین رکھتے ہیں. تو ایک تو ہمیں بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ والدین کی فرسٹ پریورٹی اور ان کی ذمہ داری ان کی اولاد، اس لیے وہ ان کا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہی یہی ہے، اولاد ہے. تو اس لیے ایک یہ جذبہ موجود ہے. اب لیکن اولاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ایک تو زندگی کا آغاز، نوجوانی، ان کے بہت سے خواب ہوتے ہیں اور بہت سے ان کے عزائم ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم یہ حاصل کریں، یہ حاصل کریں، کہ جس کی وجہ سے وہ پھر اپنے والدین کو اس طریقے سے اس طرح توجہ نہیں دے پاتے کہ والدین کو، کہ بھئی جس طرح والدین ان سے توقع رکھتے یا والدین نے جس طرح ان پر توجہ دی ہوتی ہے. ایک تو والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے، یعنی اس بات کو کہ جس طرح گھر میں بہو آ گئی تو ساس بہو کا مسئلہ
ہمارے ہاں شروع ہو جاتا ہے یا دیگر مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو ایک تو یہ چیز والدین ہو، ماں ہو، باپ ہو، ان کو انڈرسٹینڈ ایک بات یہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین نے اولاد کو اسی لیے ہی متوجہ کیا ہے کہ بھئی آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ کچھ نہیں فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ والدین ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر یہ فطری جذبہ ایک لحاظ سے ہوتا ہے۔ لیکن اولاد کا معاملہ مختلف ہوتا ہے، ان کے لیے پھر احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے اولاد کی آزمائش ہو جاتی ہے کہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی زندگی میں وہ اپنے آپ کو اس طرح بیلنس سے، اعتدال اور توازن سے چلیں کہ کہیں پر بھی والدین کا جو حق ہے وہ پامال نہ ہو اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا سلسلہ جاری رہے۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، جو بات چل رہی تھی میڈم، اس حوالے سے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے سوال رکھوں گا۔ اگر ماں باپ توقعات رکھتے ہیں اور اولاد کی ایک اپنی اپروچ ہے، اس کا مستقبل ہے، وہ ایک خاص لیول پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اپرچونٹیز جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے وہ دوسرے ممالک میں ملتی ہیں اور اولاد، نوجوان اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کو اویل کرتے ہوئے اب ایک سینیریو ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ ایک والدین ایسے ہیں جن کا ایک ہی بچہ ہے، اب اس کے مستقبل کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو اسکالرشپ ملی ہے، وہ دوسرے ملک چل جائے، اب یہاں والدین اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو اب معاشرہ بھی ان کو اس بات پہ بھارتا رہتا ہے کہ ایک ہی بیٹا تھا، ماں باپ نے ساری زندگی پیسے لگا کے اس کو پڑھایا، اب بیٹا باہر چلا گیا، اب اس کے سامنے مستقبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری طرف والدین بھی بعض اوقات معاشرے کے اس کے دباؤ کے اندر آگے روک دیتے ہیں بچوں کو، یا عام طور پہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بچے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے والدین ہم سے اس طرح معاملے میں خوش نہیں ہیں۔ تو کیا والدین اپنے بچوں کو اس طرح کے اسکالرشپس، اس طرح کے اپرچونٹیز کو اویل کرنے سے روک سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے تم کو پالا تھا تو اب تم بھی اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہی رہو، باہر نہ جاؤ؟ دیکھیے، یہ والدین کا حق ہے اور اولاد کے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو سنیں۔ اب جب والدین نے اس کو پالا پوسا، اس کو جوان کیا اور تعلیم دلوائی، یہ سارے والدین ہی کی خدمات کے مرہون منت ہے۔ یہ سارا بالکل کام صحیح ہے۔ ہر بات کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے کچھ اخلاقی اور سماجی حوالے سے بھی مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام ہمیں دے دیے، اصول دے دیے، بنیادی باتیں ہمیں بتا دی۔ اب جب والدین اکیلے ہیں اور یہاں پر بھی ان کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی سنبھالے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس بچے کا، اس بیٹے کا حق ہے اور ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کو یہاں پر سنبھالے۔ صحیح۔ اور جب تعلیم دلوائی ہے تو یہاں پر بھی اس کے لیے کوئی روزگار والدین کی خدمت سے، ان کی برکت سے بھی اس کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی زندگی میں ضرور اپنے ہر خواب کو اچیو کرے اور اپنے ہر مقصد کو حاصل کر سکے۔ کئی دفعہ ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں جہاں پر انسان کا امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے انسان کی کہ بھئی اب وہ کس چیز کو پریفر کر رہا ہے۔ والدین کی خدمت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آئے گا، کہ جب ان کا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں خدمت کرنے والا، تو وہ اس کی جزا اس کو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن یہ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پر والدین اور اولاد یہ آپس میں اگر معاملہ فہمی کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کسی طریقے سے مسئلے کو حل کر لیں تو اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ بہرحال یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے میں اپنے والدین کو اس طرح لاوارث اور بے سہارا چھوڑ کرنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جی میڈم، آپ پلیز ہمارے سامنے سوال رکھیے گا۔ جی، میں اسی حوالے سے میرا سوال تھا کہ جیسے ایک شوہر ہے، یہ سوال ایکچولی ہمیں کینیڈا سے آیا تھا۔ ایک سچویشن انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ بھی سسٹر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرا بھائی ادھر پاکستان میں ہے اور والدہ جو ہیں وہ ان کے پاس رہتی ہیں، لیکن اس کے بھابھی جو ان سی ہیں وہ ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
اب بھائی جو ہے وہ اپنی جگہ مجبور ہے، وہ کہتا ہے میں ملازمت پر توجہ دوں یا میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، اور دوسری یہ کہ ان کے حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر مستقل کوئی رکھ سکے، تو وہ اب اس مشکل کا شکار ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ میں اپنی بیوی پر زور زبردستی بھی نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف یہ کہ میں افورڈ بھی نہیں کر سکتا یا میں خود ہر وقت خدمت کے لیے موجود نہیں رہ سکتا۔ یہ جو ایسی کوئی کم ہی خواتین ہوتی ہیں جو اتنی ضدی ہوں یا اتنی یعنی آپ اسے کہہ لیں کہ سیلف سینٹرڈ ہوں، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ بھی خامندوں کا جو رویہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ جو خامند کا رویہ ہوتا ہے وہ بہت ہی کوآپریٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے نا، یعنی کوآپریشن ہوتی ہے دونوں کی، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، معاملہ فہمی ہوتی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی کہے کہ بھئی میں آپ کی ماں کو ٹائم نہیں دے سکتی، خدمت نہیں کر سکتی، تو خامند بھی بہت سے حوالوں سے بیوی کے خاندان یا اپنے سسرال کے لیے کوئی نہ کوئی خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، تعاون کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کبھی گھر چلتے نہیں ہیں۔ بیوی اس معاملے کو، اس کی نزاکت کو سمجھے، دیکھے، میاں بیوی بیٹھ کر اس پر گفتگو کریں۔ مثال کے طور پر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ والدہ کو بیوی سنبھال لے، کچھ وقت دے دے، جب خامند آ جائے وہ اس کو وقت دے دے، تو یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات کو اگر چلایا جائے تو بہترین طریقے سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر بیوی کا یہ رویہ ہے تو یہ بہت ہی نامناسب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نتائج مستقبل میں اچھے نہیں نکلتے۔ آخر یہ میاں بیوی کا آپس کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے، مزید بہتر ہونا چاہیے، مزید ایک دوسرے سے محبت بڑھنی چاہیے۔ یہ کوئی سودے بازی، کوئی کاروبار تو ہے نہیں کہ بھئی میری یہ دکان ہے تو میں نے اتنے بجے تک مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے اور اس نے اتنی ڈیوٹی دینی، اس کے بعد اس کی چھٹی ہو جائے گی، وہ کہے میں کون، آپ کون تو میں کون، لہٰذا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن جہاں بیوی کا معاملہ ہے، خامند کا معاملہ ہے، تو وہاں پر انسانیت بھی ہوتی ہے، کچھ ہڈن آپس میں کچھ چیزیں، معاہدہ بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر بیوی سوچتی ہے اور یہ رویہ ہے تو یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے، تو اس طریقے سے تو آگے زندگی پھر نہیں چلتی نا۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کے مطابق، جو بیوی اتنی ریجڈ اگر اپنی اوپینین میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی والدہ کو سنبھالنے کو یا ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں، تو کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ لائل ہوگی، وفادار ہوگی، یا محبت کا کلیم کر سکتی ہے؟ کیونکہ اگر محبت ہے میاں بیوی کے درمیان تو یہ محبت کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں کہ شرم و شرمی سے انسان کہہ دیتا ہے کہ میرے شوہر جس کے ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ میرے رفیق ہیں یا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو اس محبت کی وجہ سے وہ مجبور ہونی چاہیے کہ وہ تعاون کرے جس سے اس کے شوہر کا دل خوش ہو۔ اصل جو دوستی اور محبت ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھے، مجبوریوں کو سمجھے۔ جہاں پہ بیوی دیکھ رہی ہے کہ میرے خامند کی تنخواہ کم ہے، اتنا یہ کماتا نہیں ہے، اور ان کی والدہ ہے، اور یہ تو موقع ہے کہ میں اپنے خامند کا دل جیتوں اور ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ میں کام کروں۔ یا تو یہ ہونا کہ دولت مال سب کچھ ہے تو پھر بیوی کہے کہ جی ہم ملازمہ رکھ سکتے ہیں تو ہم وہ کیوں نہ رکھیں، یہ ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ جہاں پر ایسے حالات ہوں تو اس میں پھر میرا خیال ہے کہ بیوی کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر بیوی کے ماں باپ کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہاں پر خامند کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارک کا بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے خدا کی راہ میں جان دی ہے اس کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے قرض کے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ دیکھیے کہ قرض یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک انسان کی، ایک مسلمان کی۔ شہید کی جو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، آخری قطرہ بھی اپنے خون کا بہا دیتا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اس کا ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن قرض کبھی نہیں معاف ہوگا۔ قرض اسی وقت معاف ہوگا کہ جو قرض خواہ ہے، جس سے اس نے قرض لیا، جب تک وہ اس کو معافی نہیں دے گا۔ ناظرین اکرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔